الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات حکم اور سامعین بزم، تاریخ کے صفحات اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ اسلام کے چشمہ صافی کو مقدر کرنے کے لیے ہر دور اور ہر عہد میں ایسے نام نہاد اسلامی اسکالر اور خود ساختہ مفکرین اور غیر دانشمند دانشوران پیدا ہوتے رہے ہیں، جن کا مقصد حیات اور مطمح نظر صرف یہ رہا کہ مسلمانوں کا رشتہ ان کے قدیم ورثہ سے یکساں منقطع کر دیا جائے، شرعی نصوص میں تعویلات قاصدہ اور اجتہاد فرسودہ کے ذریعے امت اسلام کے اصل نسق کو مسخ کر دیا جائے، امت کے اجماعی مسئلے کو ہدف تنقید و ملامت بنا کر نسل نو کے ذہنوں کو تشکیک کے مرض میں مبتلا کر کے الحاد کا جام پلا دیا جائے۔ یہ الحاد اور زندقہ کے علم بردار کبھی خوارج و معتزلہ کے شکل میں نمودار ہوئے تو کبھی باطنیہ کی، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب فکر و نظر کا نام دیا تو کبھی دانشوران قوم و ملت کا، کبھی ان کی شہرت کے ڈنکے ابو الفضل اور فیضی کے نام سے بجے تو کبھی ابن مقفع کے نام سے، کبھی اہل جہاں سے ان کی شناسائی جاوید احمد غامدی کے نام سے ہوئی تو کبھی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے۔ الغرض ان کے نام بدلتے رہے، عہد بدلتا رہا، لیکن سب کا مشن اور نقطۂ نظر ایک ہی رہا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا سب سے بڑا ماہر ظاہر کر کے ان میں تحریفات کے دروازے کو وا کر دیا جائے، اسلامی عقائد پر کاری ضرب لگائی جائے اور اسلام کے محفوظ قلعہ پر حملہ کیا جائے۔ سامعین گرامی قدر، دور حاضر میں بھی اس فتنے کو مختلف شکلوں میں اور مختلف شخصیات کے ذریعے سے فروغ دیا جا رہا ہے، جن میں دو بڑے نام جاوید احمد غامدی اور انجینئر محمد علی کا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین کی اثر نو تشکیل کا بیڑا اٹھایا ہے۔ جاوید صاحب نے جہاں پہلا حملہ قرآن پاک کی قرأت سبع پر کیا، وہیں سنت نبوی کے سلسلے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افعال و عادات نہیں بلکہ دین ابراہیمی کی روایت ہیں۔ اور تیسرا اصول یہ وضع کیا کہ حلت و حرمت، جواز و عدم جواز کے لیے مدار شریعت نہیں بلکہ فطرت اور عقل انسانی ہے۔ جہاں تک بات انجینئر محمد علی مرزا کی ہے تو وہ شیعیت سے متاثر خود ساختہ مفکر ہے جو اصحاب پیغمبر کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اور احادیث کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراخی تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراخی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ حاضرین گرامی قدر، دور حاضر میں خوارج و معتزلہ کی طرح ایک بڑا فتنہ منکرین حدیث اور اہل قرآن کا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو حدیث کے حجیت کے قائل نہیں ہیں اور انہوں نے دین کے ایک بازو کو کاٹ پھینکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور لگا رہے ہیں۔ لیکن میں ان منکرین حدیث اور ملحدین سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اگر اسلامی علوم کا سرچشمہ ہے تو حدیث پاک بھی اس کے بعد دوسرے نمبر کی بنیاد اور سرچشمہ ہے۔ اسلامی علوم میں قرآن پاک اگر دل کی حیثیت رکھتا ہے تو حدیث پاک بھی شہ رگ کی۔ علامہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، الکتاب احسن من السنت من السنت من السنہ۔ گرچہ حدیث کے الفاظ من جانب الرسول ہیں لیکن ان کے معانی من جانب اللہ ہے، جس کی تصدیق قرآن خود کرتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس لیے قرآن و حدیث اور اصحاب پیغمبر کے خلاف جو بھی بے جا اعتراض کیا جاتے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، اور یہ فتنہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے جس کی سرکوبی ہر زمانے کے علماء نے کی ہے اور کر رہے ہیں، اور تا قیامت اس کی بے کنی ہوتی رہے گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو